زلزلے سے متاثرہ شہریوں کے تحفظ کی دعائیں کرتا ہوں۔ وزارت داخلہ، صحت، گورنر اور ادارے مستعدی سے کام کر رہے ہیں۔ امید ہے مل کر اس ناگہانی آفت سے جلد از جلد نمٹ لیں گے۔ ترک صدر نے ایمرجنسی نافذ کر دی، اقوام متحدہ سے امداد کی اپیل۔ ترک وزارت داخلہ کے مطابق زلزلے سے 10 صوبے متاثر ہوئے، کئی علاقوں میں 50 عمارتیں گرنے کی اطلاعات ہیں۔ زلزلے کے بعد 32 آفٹر شاکس آئے۔ عثمانیہ کے گورنر کے مطابق صوبے میں 34 عمارتیں تباہ ہوئیں، سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری، ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور سیاسی قیادت کا ترکی اور شام میں زلزلے سے جانی و مالی نقصانات پر گہرے دکھ کا اظہار۔ ترک حکومت اور عوام سے اظہار تعزیت۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں ترکیہ کی حکومت اور عوام کے ساتھ ہیں۔ ترکیہ نے ہر مشکل میں ساتھ دیا، پاکستان بھی اپنے برادر ملک کی ہر ممکن مدد کرے گا۔ قدرتی آفت اور موسمیاتی تبدیلیوں سے تباہی کے بڑھتے واقعات پوری دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہیں۔ قدرتی آفات سے تباہی کسی ایک ملک یا خطے تک محدود نہیں رہی، یہ انسانیت اور کرۂ ارض کی بقا کا معاملہ ہے۔ ہم نظریں بچھائے بیٹھے ہیں، آئیں اور جیلیں بھریں۔ شروعات زمان پارک سے ہونی چاہیے۔ فرنٹ لائن پر انہوں نے خواتین کو رکھا ہے، خود سامنے نہیں آتے۔ اب یہ بے فیض ہوئے تو انہیں سیاست کی سمجھ آئے گی۔ نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز کی تحریک انصاف پر کڑی تنقید۔ کہا، ایک طرف اقامہ پر منتخب وزیر اعظم کو نکالا گیا، دوسری طرف اصل جرائم ہیں، ہیرے جواہرات اور فورن فنڈنگ ہے، مگر کوئی انہیں چھو نہیں سکتا۔ آخر کیوں ایک مجرم کو اتنی سہولتیں دی جا رہی ہیں؟ ہم نے سینکڑوں پیشیاں بھگتیں، ان کو 2 دن کی جیل ہوئی تو پولیس والوں کے گلے لگ کر رونے لگے۔ ابھی تو انصاف شروع نہیں ہوا۔ جان اللہ کو دینی ہے تو جواب بھی اللہ کو دینا ہے۔ قانون اپنا راستہ لے گا، جو جرائم کیے اس کی سزا بھگتنا ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے جانبدارانہ کردار پر بات کرنے پر دہشت گردوں جیسا سلوک کیا گیا۔ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، لگتا ہے سیاسی دشمنی ذاتی دشمنی میں بدل گئی ہے۔ عمران خان کی گرفتاری کا بھی خدشہ ہے۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا غیر ملکی چینل کو انٹرویو۔ کہا، حکومت سیاست میں تلخیاں کم کرنے کی بجائے بڑھا رہی ہے۔ سیاسی عدم استحکام سے پورا خطہ متاثر ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور وزیر دفاع ان مسائل کو نہیں سمجھتے۔ 19 مرتبہ بلاول بھٹو امریکہ گئے مگر ایک بار بھی افغانستان نہیں جا سکے۔ انہوں نے کابل سے تعلقات خراب کر لیے ہیں۔ افغانستان کے تعاون اور بہتر کردار کے بغیر دہشت گردی پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ حکومت کی جانب سے بلائی گئی آل پارٹیز کانفرنس کی تاریخ تبدیل۔ اے پی سی 7 فروری کے بجائے 9 فروری کو اسلام آباد میں ہوگی۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا ٹویٹ۔ کہا، اے پی سی میں ملک کی تمام قومی اور سیاسی قیادت کو موضوع کیا گیا ہے۔ دہشت گردی اور درپیش چیلنجز کے مقابلے کی مشترکہ حکمت عملی مرتب کی جائے گی۔ نیشنل الیکشن پلان پر بھی کل جماعتی کانفرنس میں نظر ثانی کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی اسلام آباد روانگی مؤخر۔ شہباز شریف لاہور میں اپنی رہائش گاہ میں موجود۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے شہباز شریف سے ملاقات کی۔ تحریک انصاف کا اے پی سی میں شرکت کی باضابطہ دعوت نہ ملنے کا شکوہ۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے اے پی سی کی دعوت صرف میڈیا پر دی۔ ابھی تک تحریک انصاف کو کوئی دعوت نامہ موصول نہیں ہوا۔ باقاعدہ دعوت نامہ ملا تو اس کانفرنس میں شرکت پر مشاورت کریں گے۔ سابق اسپیکر اسد کیسر نے کہا، حکومتی نمائندوں نے مجھے فون پر زبانی دعوت دی، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ ملک سنگین بحرانوں کا شکار ہے، اس میں یکجہتی کی ضرورت ہے۔ حکومت کا رویہ غیر آئینی ہے، امن کے لیے اختلافات بھلانے کو تیار ہیں، مگر پہلے حکومت کو اپنے رویے کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ شیخ رشید کی گرفتاری سے متعلق کیس میں بڑی پیش رفت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شیخ رشید کے خلاف کراچی اور لسبیلا میں درج مقدمات میں کارروائی سے روک دیا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ریمارکس دیے کہ جاوید لطیف نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی، دوسرے شہر میں مقدمے ہوئے۔ آپ کی حکومت نے ایسے مقدمے دیے، اب آپ پر ہو رہے ہیں، یہ سلسلہ کب رکے گا؟ عدالت نے بار کاؤنسلز، اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹسز جاری کر کے سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی۔ سیشن کورٹ میں شیخ رشید کی ضمانت بعد از گرفتاری پر سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ ادھر سندھ میں درج ایف آئی آر میں پولیس کی شیخ رشید سے اڈیالہ جیل میں تفتیش۔ ذرائع کے مطابق پولیس ٹیم نے شیخ رشید سے مختلف سوالات کے جوابات لیے اور جیل سے روانہ ہو گئی۔
چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے پارٹی کی سینئر قیادت کو لاہور بلا لیا۔ شام 6 بجے زمان پارک میں اہم مشاورتی اجلاس ہوگا۔ شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور فواد چودھری سمیت سینئر رہنما شریک ہوں گے۔ جیل بھرو تحریک اور موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اجلاس میں سیاسی صورتحال کے پیش نظر اہم فیصلے کیے جانے کا امکان۔ قومی اسمبلی کے حلقوں میں ضمنی انتخابات کے لیے بھی پی ٹی آئی کی تیاریاں تیز۔ عمران خان کو کوارڈینیٹر کے ساتھ مشاورت کریں گے۔ انتخابی مہم میں پارٹی بیانیے اور دیگر معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوگا۔ ضمنی الیکشن سے متعلق ذمہ داریاں بھی سونپی جائیں گی۔ گزشتہ حکومت نے ایماندار افسروں کو بھی جیلوں میں بھیجا۔ جنہیں پرائیڈ آف پرفارمنس ملنا چاہیے تھا انہیں یہ جیلوں میں ڈالنا چاہتے تھے۔ انہوں نے احمقانہ بیانات سے پی آئی اے کو نقصان پہنچایا۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کی نیوز کانفرنس، کہا ملک کے یہ حالات میں نے نہیں کیے۔ جب سازشوں سے حکومتیں گرائیں گے تو پھر یہی حالات ہوں گے۔ ہم تو فائر فائٹنگ کرنے کے بعد ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیں گے۔ پاکستان کو چلتے رہنا چاہیے۔ پولیس اہلکاروں کی فائرنگ سے جاں بحق اسامہ ستی کو انصاف مل گیا۔ 2 ملزموں کو سزائے موت اور 3 کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ ایڈیشنل سیشن جج نے ملزم افتخار احمد اور مصطفیٰ کو سزائے موت کا حکم دیا۔ سعید احمد، شکیل احمد اور مدثر مختار کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ عدالت نے 31 جنوری کو کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ آئی ایم ایف کا پروگرام بحال کرنے کے لیے سخت شرائط پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ حویلی، بہادر شاہ اور بلو کی پاور پلانٹس کی نجکاری کا پلان دے دیا گیا۔ اسٹیل ملز کی فوری نجکاری کا مطالبہ دہرایا گیا۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات میں آئی ایم ایف نے پاور پلانٹس کی نجکاری میں تاخیر پر تشویش کا اظہار کیا۔ پالیسی سطح کے مذاکرات میں معاشی ٹیم کے ساتھ مزید سخت مذاکرات ہوں گے۔ آرڈیننس میں ٹیکس اقدامات کا فیصلہ کل تک ہونے کا امکان۔ ادھر آئی ایم ایف نے وزیر خزانہ اور معاشی ٹیم کو زہرانے پر بلا لیا۔ اسحاق ڈار اور عائشہ غوث پاشا سمیت دیگر شریک ہوں گے۔ زہرانے میں مذاکرات پر بات چیت کی جائے گی۔ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا ریورس گیئر۔ انٹر بینک میں ڈالر 5 روپے 58 پیسے سستا 271 روپے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 4 روپے سستا 279 روپے کا ہو گیا۔ کاروبار کے آغاز پر آج ڈالر 92 پیسے مہنگا ہوا تھا۔ ادھر اسٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان۔ 100 انڈیکس میں 400 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 40,900 کی سطح پر پہنچ گیا۔ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کا جسد خاکی پاکستان لانے کی تمام تیاریاں مکمل۔ دبئی قونصل خانے نے میت کی منتقلی کے لیے این او سی جاری کر دیا۔ ذرائع کے مطابق المختوم ایئرپورٹ سے میت خصوصی پرواز کے ذریعے روانہ کی جائے گی۔ پرویز مشرف کا انتقال طویل علالت کے بعد دبئی کے امریکن اسپتال میں ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق متحدہ عرب امارات میں پاکستانی مشن پرویز مشرف کے اہل خانہ سے رابطے میں ہے۔ جسد خاکی لانے کے لیے مکمل تعاون اور مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ عمران خان پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے لیے نئی جے آئی ٹی کی تشکیل کے خلاف سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ کی درخواست گزار کو مزید دستاویزات درخواست کے ساتھ لفظ کرنے کی ہدایت۔ کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ دوسری جے آئی ٹی ایک سازش ہے۔ آدھے گھنٹے میں ڈی پی او نے ملزم کا انٹرویو کیا اور چلا بھی دیا۔ یہ بھی سازش تھی۔ خدا جانے پولیس پر کس کا پریشر تھا۔ اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد بھی یہ جان بوجھ کر الیکشن نہیں کروا رہے۔ صحت کارڈ کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب آپ کا وزیر ہی دھمکیاں دے گا تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا کیا ٹھیک ہوگا؟ کراچی پولیس کی پھرتیاں، جال سازی کے الزام میں 2 سالہ بچے کو مفرور قرار دے دیا۔ والدین روتے بلکتے بچے کو لیے ضمانت کے لیے جوڈیشل میجسٹریٹ کے روبرو پیش ہو گئے۔ والد نے بتایا کہ 2 بچوں پر فنگر پرنٹ کے ذریعے انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے نکلوانے کا الزام عائد کیا گیا۔ بچے کی گرفتاری کے لیے پولیس نے چھاپے بھی مارے۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 8 کی تیاریاں۔ شاہین شاہ آفریدی نکاح کے بعد کراچی سے لاہور پہنچ گئے۔ سٹار بالر نے لاہور قلندرز کو جوائن کر لیا۔ قلندرز اور پلیئرز ڈیولپمنٹ اسکواڈ کے درمیان پریکٹس میچ جاری۔